السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاءنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب اور رب کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ گلشن حضور خواجہ صاحب کے مہکتے ہوئے پھول اپنی خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں اور آپ احباب خود بھی حضور خواجہ صاحب کے فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضور خواجہ صاحب کے شہزادگان بھی حضور خواجہ صاحب کے فیض سے آپ کو حصہ عطا فرما رہے ہیں۔ برادران اسلام، چند ایک باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اس انداز جواب دے ہوگے محبت نال بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا بزرگوں سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کل العلوم منحصرۃ فی 4 انواع، الاول ظاہر الشریعہ، والثانی باطن الشریعہ، والثالث باطن الطریقہ، والرابع بطن البواطن۔ آپ نے فرمایا پہلا جو نمبر ہے وہ شریعت کے ظاہر کا ہے۔ اس شریعت کے ظاہر میں نیکی کی طرف حکم دینا بھی شامل ہے، برائی سے روکنا بھی شامل ہے، اور جتنے بھی احکام الہیہ ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی شامل ہے۔ محبت کے ساتھ بولیے ذرا سبحان اللہ، سارے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا باطن الشریعہ، یہ جو شریعت کا باطن ہے یسمى علم الطریقہ، اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ طریقت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو تیسرا نمبر ہے باطن الطریقہ، یسمى علم المعرفہ، اسے علم معرفت کہا جاتا ہے۔ اور جو چوتھا نمبر ہے بطن البواطن، یسمى علم الحقیقہ۔ پہلے نمبر پر شریعت کا ظاہر ہے، دوسرے نمبر پر شریعت کا باطن ہے، تیسرے نمبر پر طریقت کا باطن ہے، اور چوتھے نمبر پر سارے باطنوں کا بھی باطن ہے جسے علم حقیقت کہا جاتا ہے۔ فرمایا من حصولہا کلہا، کوئی بھی اگر شریعت کو چاہتا ہے، اگر کوئی طریقت کو چاہتا ہے، اگر کوئی حقیقت کو چاہتا ہے، اگر کوئی معرفت کو چاہتا ہے، فرمایا میں بتاؤں کہ یہ کہاں سے ملے گا، حضور کہاں سے ملے گا؟ فرمایا حضور جانا کیا اسے بات پڑھ لو، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اثمارها۔ فرمایا شریعت ایک درخت کا نام ہے، طریقت اس پر لگنے والی ٹہنیوں کا نام ہے، اور جو معرفت ہے وہ اس پر لگنے والے پتوں کا نام ہے، اور جو حقیقت ہے وہ اس کے پھل کا نام ہے۔ یہ کوئی میں نے اپنی بات نہیں سنائی، حضور جانا کی حدیث پاک سنائی۔ محبت کے ساتھ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے حدیث پاک سن کے پھر کس بات سے بولیں گے؟ حدیث پاک سن کر اگر سبحان اللہ نہیں بولنی تو پھر کس بات پر بولنی ہے؟ سارے بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شریعت، دوسری طریقت، تیسری معرفت،
اور چوتھی حقیقت فرمایا اس کو اگر چاہتے ہو والقرآن جامع بجمیعہا تاویلا و تفسیرا، اگر کوئی شریعت کو چاہتا ہے، اگر کوئی طریقت کو چاہتا ہے، اگر کوئی معرفت کو ادراک کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی حقیقت کی رسائی چاہتا ہے، قرآن پڑھتا جائے، رب یہ چاروں علوم عطا کرتا جائے گا۔ اب آج سوچئے تو صحیح ذرا، جنہیں ہم طریقت اور شریعت کا شاہسوار سمجھتے ہیں، وہ تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کے اسرار و رموز تو دور کی بات ہے، لیکن خوش نصیب ہیں آپ لوگ، رب نے آپ کو وہ پیر خانہ عطا فرمایا ہے جس کے شہزادگان قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، قرآن سمجھانا بھی جانتے ہیں۔ برادران اسلام، اس لیے وہ بندہ جو طریقت اور شریعت اور معرفت اور حقیقت کا ادراک چاہتا ہے، اسے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن وہ پڑھتا جائے گا، رب یہ سارا نور اسے عطا کرتا جائے گا۔ اور ایک بات میں مزید عرض کرتا چلوں، یہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف ان پاکیزہ آستانوں میں سے ایک آستانہ ہے جہاں پاکان امت میں سے ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر جملہ تھوڑا سا اس انداز میں بول دوں کہ یہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف یہ وہ آستانہ ہے جہاں نہ صرف پاکان امت میں سے ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک سے حق لیا جاتا ہے۔ اگر بات صدیق اکبر کی ہو پھر بھی حق لیا جاتا ہے، اگر بات عمر فاروق کی ہو بھی حق لیا جاتا ہے، اگر بات عثمان غنی کی ہو بھی حق لیا جاتا ہے، اور اگر بات حیدر کرار مولا علی کی ہو پھر بھی حق لیا جاتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اہل سنت و جماعت میں چھپے ہوئے رافضیوں اور مترفضہ کو پہچاننے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف وہ آستانہ ہے۔ اگر بات خال المؤمنین کاتب وحی جناب امیر معاویہ کی آ جائے تو ان سے بھی حق لیا جاتا ہے، اور امت کو یہ بتایا جاتا ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، نعرہ حیدری پر بھی ہے ایمان ہمارا، مگر پہلے پیارا حق چار یار ہے۔ برادران اسلام، آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کئی مرتبہ کہ ہمارے حضور خواجہ صاحب نے یہ جو بشارت سنائی تھی کہ 100 سال کے بعد دنیا کے کونے کونے میں کوٹلہ شریف کا نام ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حضور خواجہ صاحب 100 سال کے بعد کوٹلہ شریف کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا سکتے ہیں تو کیا پہلے نہیں پہنچا سکتے تھے؟ تو یہ عقدہ بھی آج کھلا ہے۔ حضور خواجہ صاحب کی نگاہ ولایت 113 سال پہلے بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا، بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی اہل سنت سے غداری کر جائیں گے، امام احمد رضا کا دامن چھوڑ جائیں گے، لیکن میری یاد، میری اولاد وہ ہوگی جو بریلی کے ایمان پر
دامن تھام کر دنگے کی چوٹ پر یہ بات کریں گے پھر کے گلی گلی دبا سب کی کھانے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں حضور خواجہ صاحب کی نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ جب بڑے بڑے حسن جائیں گے لیکن میری آن وہ ہوگی جو عقیدہ سنت پر بھی چوکیداری کر رہی ہوگی ناموس صحابہ بھی پہلے رہی ہوگی اور نبی کی آل کے در کی بھی چوکیداری کر رہی ہوگی اور زمانے بھر کو یہ بتا رہی ہوگی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں ہر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں برادران اسلام ہمارے حضور خواجہ صاحب کے خاندان کے سب سے چھوٹے فرد سے لے کر حضور خواجہ صاحب تک اور حضور خواجہ صاحب سے لے کر مکان شریف کے اولیاء تک اور مکان شریف سے بات چلتی حضور داتا صاحب تک حضور داتا صاحب سے بات چلتی حضور غوث آدم تک حضور غوث آدم سے بات چلتی مولا علی تک اور مولا علی سے بات چلتی جناب صدیق اکبر تک جب پہنچتی ہے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے سب کا نظریہ یہی ہے میرے سونے آمن مونیا میرا تن بنن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرا چین تو تے قرار تو میری عزتاں تے وقار تو تیرے دشمنان دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ دعا کر کے جائیں وچ قبر دے ہن آوی جا عاجز من لے تو صدا میں ہر لباس اتاریا پایا کفن تیرے واسطے گستاخ تیرا یا نبی نہیں چھوڑنا ہم نے کوئی کر دیں گے سر تن سے جدا لبیک لبیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت کول روے پیچھا ہوئے کول روے پیچھا ہوئے قبران دا ڈر کیے ہاتھ خواجہ دے باہو قبران دا ڈر کیے ہاتھ خواجہ دے باہو میاں صاحب عارف کری رحمت اللہ علیہ فرمایا ہوں قرآن پاک کی تلاوت آڈے سامنے اور کرنے واسطے صاحبزادہ صاحب تشریف لیان گے میاں صاحب فرماندے نے شجا مدہ تیران دبران سب شان نبی وچیاں